الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین بآواز بلند صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید واصدق القائلین بآواز بلند صلوات۔ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے، ایک بار مل کے بآواز بلند صلوات۔ اپنی زبانوں کو ایک مرتبہ پھر معطر فرمائیں، مل کے بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند کریم حاضرین کے دلی مقاصد پورے فرمائے۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان کی کاظمی برادران کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس عزا خانے کو امام زمانہ کے ظہور تک آباد و شاد فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو بھی مومنین و مومنات اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، خصوصاً سید شبیر حسین کاظمی، سید ناصر عباس کاظمی و جملہ سید ندا حسین شیرازی، سید ندیم عباس شیرازی و جملہ مرحومین شیرازی سادات، حسنین شاہ، خالد میر، ان سب کو بالخصوص جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ سید مقداد مصطفیٰ، سید میثم کاظمی، سید شوذب حسنین کاظمی، سید حسن عباس کاظمی، سید تنصیر حیدر نقوی، ان سب کو میرے اللہ محمد و آل محمد کے عظیم ذکر کے صدقے میں ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جو حاضرین اس مجلس میں آئے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں صحت یاب فرما، جو مقروض ہیں قرض غیبی طاقت سے عطا فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو حج بیت اللہ الحرام اور زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما۔ یا رب محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جنہوں نے امتحان دینے ہیں یا دے رکھے ہیں ہر قدم پہ کامیابی سے ہمکنار فرما۔ ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پورا شوب دور میں ہر مومن ماتمی موالی کی محافظت فرما۔ ہماری سب سے بڑی اور عظیم دعا ہماری آخری حجت کا جلد ظہور فرما۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے، بات سن کی جائے۔ بسم اللہ۔ خاص توجہ کا طلبگار بھی ہوں، خاص دعا کا طلبگار بھی ہوں۔ ارادہ میرا یہ ہے جتنے دن بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈیوٹی ہوگی آپ کو ولائے علی ابن ابی طالب کے نشے گرا کے جاؤں۔ محرم الحرام ہے، محرم کی یکم ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سبھی کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے تو وہ کس لیے دی ہے۔ آپ نے اس ذکر میں بولنا ہے، میثم بھائی توجہ میری طرف رکھیں گے، ذکر میں یہ عام فرش اذا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس فرش اذا پہ آ کے ایک مرتبہ یا علی کہہ دے اسے ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ یا علی، یا علی۔ اللہ نے دو طرح کے قرآن بھیجے، ایک کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن صامت ہے، دوسرے کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن صامت نہیں، یہ قرآن ناطق ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہو
جنگ والوں کو میں بتانے لگا ہوں دونوں قرآنوں میں فرق کیا ہے. جو قرآن ثابت ہے، ثابت عربی زبان میں کہتے ہیں چپ کو، جو بول نہیں سکتا عربی میں اسے کہتے ہیں صامت. یہ جو 30 پاروں والا قرآن ہے، بھیجنے والا اللہ، جو کائنات، عام ہستی نہیں ہے اللہ، کائنات کا خالق بھی وہی ہے، کائنات کا مالک بھی وہی ہے. یہ 30 پاروں والا جو کلام الہی قرآن مجید، جسے قرآن ثابت کا لقب بھی ہے، بھیجا اللہ نے. لے کے کون آئے ہیں؟ توجہ میری طرف رکھنی. جناب جبریل، عام فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کا سردار جناب جبریل علیہ السلام. بھیجنے والا اللہ، لے کے آنے والے جبریل. کس نبی کے سینے پہ اترا ہے جھنگ والوں؟ عام نبی ہے نہیں، وہ نبی ہے جب تک اس کی نبوت کا، اس کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نبی بھی نہ کرے تو اللہ نبوت عطا نہیں کرتا. ایسے نہیں بھائی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری. وہ قرآن ثابت، خاموش قرآن ہے. اب خدا نہ خواستہ آپ کی اس بستی میں یا جھنگ شہر کی بات کرنے کے کوئی خدا نہ خواستہ اگر گونگا ہو، عربی میں کیونکہ صامت گونگے کو کہتے ہیں، جو بول نہیں سکتا وہ صامت ہوتا ہے. آپ اس گونگے کو لے کے کسی بڑے جھنگ کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اور کہو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا ایک عزیز ہے، بیچارہ گونگا ہے، بولتا نہیں ہے، اشارے کرتا ہے. آپ جو اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ گونگا اشاروں میں کیا کہتا ہے. ڈاکٹر کہے گا یار آپ اپنی عقل کا علاج کراؤ، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے جسمانی جو کمزوریاں ہیں وہ پتہ چل سکتی ہیں، لیکن یہ جو گونگا اشارے کرتا ہے یہ مجھے بھی پتہ نہیں چل سکتا، دنیا کے کسی عظیم ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں چل سکتا. اور اس گونگے کے اشارے صرف اس کے گھر والے سمجھ سکتے ہیں. تو پھر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. قرآن بولتا نہیں ہے، اشارے کرتا ہے. تو قرآن سمجھنا ہے تو کسی مولوی سے نہیں سمجھنا، ان سے سمجھنا ہے جن کے گھر میں نازل ہوتا رہا. قرآن وہ بتائیں گے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوتا رہا. اچھا، آپ میں سے کوئی یا آپ کی اس بستی میں ٹیچر بھی ہوں گے، تو جس دن ٹیچر سکول نہ جائے اس دن اس مضمون کا لیکچر پیریڈ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا جی؟ استاد ہی نہیں ہے پڑھانے والا. اور جب تمہارے عام مضمون کا جو لیکچر پیریڈ سبق ہے وہ عام استاد کے بغیر نہیں ہو سکتا، قرآن جیسی کتاب 14 کے بغیر کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ قرآن سمجھنے کے لیے بھی اللہ نے ایک استاد نہیں 14 استاد ہمارے لیے بھیجے. 14 ہستیاں آئی ہیں. بتانا میں نے یہ ہے، یزید لعین کی اور جنت کے سردار امام حسین بادشاہ علیہ السلام کی جنگ ہی علی ولی اللہ پہ تھی، کیونکہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے لیکن جو اسلام کا اصلی کلمہ تھا وہ صرف 72 پڑھتے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں، کوئی جلدی نہیں ہے، یہ جو 14 ہستیاں اللہ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں بھیجی ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ قبلہ میزا بھائی، کیونکہ یہ ہستیاں تو تب اللہ نے خلق کر ڈالی تھیں جب کچھ بھی نہیں تھا. جب تھا بھی نہیں تھا تو یہ 14 تھے اور ان کا اللہ تھا. تو اللہ نے ان ہستیوں کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے بھیجا کس لیے؟ ان 14 کو اور ان کے پاک گھرانے کو اللہ نے صرف اور صرف ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ہم جیسے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ رسول خدا تو وہ ہستی ہیں کہ اللہ نے کہا ہے میں نے سب سے پہلے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، میں نے محمد کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے
रसूल खुदा के नूर को अल्लाह ने खल्क किया। कुछ भी नहीं था, ये थे। दुनिया में क्यों आए? दुनिया में हम जैसे लोगों की हिदायत के लिए आए। हिदायत हमारी कैसी की? रसूल खुदा दुनिया में आए, रसूल ने हमें बताया चलने का तरीका क्या है। ऐसे है या नहीं है? रसूल ने हमें बताया है खाना खाने के आदाब क्या है। रसूल ने बताया है वालिदैन के हकूक क्या है। रसूल ने बताया है औलाद के हकूक क्या है। रसूल ने बताया है हमसाए के हकूक क्या है। रसूल ने बताया है सफर पे कैसे जाना है, सवारी पे कैसे बैठना है, बाल कैसे बनवाने हैं, रीछ कैसे रखनी है। रसूल खुदा ने हर चीज का इल्म बताया है। रसूल ने बताया है लिबास पहनना है तो कैसे पहनना है, सफर पे जाना है तो कैसे जाना है। सोने की दुआएं रसूल ने बताई है, जागने के बाद के अमाल रसूल ने बताए हैं। और रसूल ने बताया है जंग पे कैसे जाना है, ज़ियारत पे कैसे जाना है। रसूल ने बताया है खाना कैसे खाना है, ये पानी कैसे पीना है। और ये वही रसूल है और जो हमें बताता रहा है ये जो नाखून है ये कैसे काटने हैं। तो आपने इंसाफ नहीं किया। और जो मोहम्मद मुस्तफा हमें ये बताता रहा कि ये नाखून कैसे काटने हैं, उसने ये नहीं बताया कि मेरे बाद मेरे मिंबर पे कौन बैठेगा। रसूल खुदा अपनी जाहिरी जिंदगी में ये सब कुछ बता के गए। रसूल ने हर चीज का तरीका बताया। पहले लोगों को कुछ भी नहीं पता था। रसूल खुदा दुनिया में आए, सिर्फ और सिर्फ इस घराने को अल्लाह ने ये अजीम रुतबा अता करके भेजा। तवज्जो न्याज़ हुसैन मेरी तरफ रखिएगा। दो कुरान मैंने बात की है, एक कुरान सामित, एक कुरान नातिक। बात शुरू यहां से हुई थी कि कोई भी मस्तवार मलंग मोमिन अली इब्न अबी तालिब का चाहने वाला अगर इस जिक्र में बैठ के एक मर्तबा या अली कह दे, उसे खत्म कुरान का सवाब मिल जाता। अब अहले इरफान का मजमा मेरे सामने है। पुराने आज़ादात तशरीफ फरमा हो, जंग की सरजमीन है, बड़े अरसे से यहाँ पे आज़ादारी भी होती रही है। हाथ जोड़ के बात मैं ये करने लगा हूँ, अली अगर कोई बंदा एक बार या अली कह दे उसे खत्म कुरान का सवाब मिल जाता है, पक्की बात है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता ये 30 पारों वाला कुरान हर बंदा पढ़ता हो उसे सवाब भी मिलता हो। बड़ी बात मैंने कर दी है। जरूरी नहीं है ये 30 पारों वाला कुरान हर बंदा पढ़े उसे सवाब भी मिलता हो। आप सवाल कर सकते हैं वो कैसे? अगर कोई हिंदू हमारा ये कुरान पढ़े उसे सवाब मिलेगा, कोई ईसाई पढ़े सवाब मिलेगा, कोई यहूदी गैर मुस्लिम पढ़े सवाब मिलेगा? नहीं। तो सवाल करो ना, सवाब किसे मिलेगा? कुरान का सवाब उसे मिलेगा जिसके दिल में अली इब्न अबी तालिब की मिला होगी। पढ़ने का सवाब उसको मिलेगा जिसके दिल में इस घराने की सच्ची मिला होगी। अब मैं बात जिसके लिए मैंने मेहनत की है, मैदान हश्र में, कयामत वाले मैदान में हर इबादत नूरानी पैकर में मौजूद होगी। हर इबादत, आप नमाज पढ़ते हो इबादत है, मैदान हश्र में नूरानी शक्ल में नमाज मौजूद होगी। रोजा रखते हो, मैदान क़यामत में रोजा भी मौजूद होगा। ज़कात इबादत है, ज़कात भी नूरानी पैकर में मौजूद होगी। जितनी इबादतें हैं लोग कर सकते हैं वो मैदान हश्र में नूरानी पैकर में मौजूद होंगे। जो कुरान पढ़ते हो जिसके 30 पारे हैं, पहले बता चुका हूं, भेजा अल्लाह ने है, लेके जिब्रील आए हैं, सीने पे उस नबी के उतरा है जो कायनात पे रहमत बना के भेजा गया। ये 30 पारों वाला जो कुरान है, कुरान सामित, ये भी मैदान हश्र में नूरानी पैकर में मौजूद होगा। अब अगर आप जाग रहे हो तो मैं बहुत बड़ा जुमला आपकी झोलियों में डालने का इरादा रखता हूं। मैदान हश्र में ये जो कुरान है, कुरान सामित है,
30 پاروں والا قرآن ہے. نیاز حسین توجہ میری طرف رکھنی ہے. یہ کیا کرے گا؟ قرآن بارگاہ رب العزت میں اپنے ایک قاری کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے اللہ کے سامنے آگے اعلان کرے گا میرے اللہ یہ میرا قاری ہے, میں بتانے لگا ہوں عبادت میں فائدہ کس کو دینا ہے, عبادت نقصان کس بندے کے لیے ہے. میرے اللہ یہ میرا قاری ہے, میں تیرا قرآن ہوں, تو نے اسے جتنی زندگی دی ہے اس نے میری تلاوت کی ہے. رات کو اتنے ختم کرتا تھا, دن میں اتنی تلاوت کرتا تھا, سفر پہ جاتا تھا تو اتنا پڑھتا تھا, دن کو اتنا پڑھتا تھا, رات کو اتنی تلاوت کرتا تھا. اور اب میں قرآن ہو کے تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں, اس بندے کی بخشش بھی کر دے, اسے جنت میں بھی بھیج دے. تو جھنگ کے شرفا کا مجمع اللہ اس بندے کو جنت نہیں دے گا بلکہ آواز قدرت آئے گی. اور قرآن مجھے یہ نہ بتا اس نے تجھے کتنا پڑھا ہے, اس نے تجھے کیسے پڑھا ہے, بلکہ مجھے یہ بتا کیف کان تسلیمہ لما انزلت فیک من ولایت علی ابن ابی طالب. اور مجھے یہ بتا جو تیرے اندر علی کی ولا تھی مانتا تھا یا انکاری تھا؟ یا علی یہی حق ہے بھئی, آپ نے ادا کر دیا. آواز قدرت آئے گی. قرآن مجھے یہ بتا جو تیرے اندر اس خاندان کی فضیلت ہے اسے مانتا تھا یا اس کا انکار کرتا تھا؟ اس کے بعد کا مرحلہ ہے جنت بھی جہنم بھی. رسول خدا دنیا میں آئے صرف اور صرف ہم جیسے لوگوں کی ہدایت کے لیے. رسول خدا نے ہر چیز کا, پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھایا. معراج پہ جب رسول خدا گئے, چوتھے آسمان پہ رسول خدا نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. اب بے شک آرام سے سنیں لیکن آپ کی توجہ میں ایک طرف ہونی چاہیے. یہ شرط ہے, رسول خدا نے 1,23,999 پیغمبران کو نماز پڑھائی. مل کے باواز بلند صلوات. سارے نبی ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے, ہمارے رسول تمام انبیاء کو نماز پڑھانے والے. اتنے زیادہ نبی جو موجود تھے, جناب عیسیٰ موجود تھے, جناب موسیٰ موجود تھے, اسحاق اسماعیل و ابراہیم بھی موجود تھے, یعقوب و یوسف بھی بیٹھے تھے, لیکن اللہ نے حکم دیا اے محمد مصطفیٰ, اے میرے محبوب, اے رحمت للعالمین, اے خاتم النبیین, تم ان سب کو نماز پڑھاؤ. تو اللہ نے تو بات واضح کر دی ہے. اور جب اتنے بڑے انبیاء رسول کو نماز نہیں پڑھا سکتے, عرب کا ہم بندہ محمد کو کیسے پڑھا سکتا ہے؟ بسم اللہ. چوتھا آسمان ہے. رسول خدا نے ابتدا میں نماز پڑھائی, باقی انبیاء نے نماز پڑھی. جب نماز ختم ہوئی رسول خدا نے چہرہ موڑا انبیاء کی طرف, پیچھے صفوں کی طرف. آواز قدرت آئی, اے میرے محبوب, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم ان سارے انبیاء سے پوچھو کہ میں نے انہیں نبوت کس طرح عطا کی ہے. جاگرہ مہینے والی کی ولا سن کے خوش ہوتا ہے. ان سے پوچھو کہ میں نے ان سب کو نبوت کس طرح عطا کی ہے. رسول خدا اب یہ وہی نبی ہے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب تک حکم خدا نہ ہو بولنا تو دور کی بات ہے. محمد مصطفیٰ اپنے لبوں کو بھی حرکت نہیں دیتے. رسول خدا نے پوچھا, اور انبیاء خدا مجھے یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں نبوت کس طرح عطا کی ہے؟ اب ساروں نے الگ الگ جواب نہیں دیا بلکہ یک جمع ہو کے تمام انبیاء نے جواب دیا, اے محمد مصطفیٰ, ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, اس نے نبی نہیں بنایا. ہم نے تیری رسالت کا اقرار کیا, اس نے نبی نہیں بنایا. وہ ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کر لی, اس نے نبی نہیں بنایا. اور جب ہم نے تیرے بھائی علی کی ولا کا اعلان کیا, اس نے نبوت بھی عطا کر دی, رسالت بھی عطا کر دی. یا علی مل کے باواز بلند صلوات.
اب توجہ نہیں فرمائی. انبیاء نے کیا جواب دیا؟ اے محمد مصطفیٰ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کیا، نبوت تب تک نہیں ملی. تیری پاک رسالت کا اقرار بھی کیا، نبوت نہیں ملی. تمام عبادتیں بھی کر لی، نبوت اس وقت ملی جب علی کی ولا کا اعلان کیا، اقرار کیا. آپ نے توجہ نہیں کی جھنگ والوں. اور جب اتنے زیادہ انبیاء کو اللہ علی کے بغیر نبوت نہیں دیتا، ہمیں علی کے بغیر جنت کیسے دے سکتا ہے؟ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی. دونوں ہاتھ بلند کرو، نعرہ حیدری. رسول خدا نے پوچھا، انبیاء نے جواب دیا. اچھا، صرف باقی انبیاء کو علی کے ولا کے اقرار کے بعد نبوت اور رسالت نہیں ملی، بلکہ ہمارے نبی کو بھی جب تک علی کی ولا کا اقرار نہیں کیا رسالت مکمل نہیں ہوئی. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایک میدان تھا، آپ نے اتنی لاپرواہی کی ہے تو میرا حق بن گیا آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں. حج کرنے کے بعد رسول خدا نے نیاز حسین توجہ میری طرف رکھنی ہے. حج رسول نے کیا، صحابہ بھی ساتھ ہیں. اب میں بتاتا چلوں، غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجی رسول کے ساتھ غدیر کے میدان میں آئے تھے، اور باقی 50,000 لوگ علی بادشاہ یمن سے لے کے آئے تھے غدیر کے میدان میں. یعنی ظاہری جو مجمع تھا غدیر والے میدان میں 18 ذی الحج کو 2.25 لاکھ کا ظاہری مجمع تھا. جب آئے نا غدیر کے میدان میں، رسول خدا نے، اب وہی نبی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حکم خدا سے بولتا ہے. سورہ نجم، رسول خدا نے فرمایا، میسا، سلمان، ابو ذر، کمبر، مقداد، میرے قریب آؤ. جی یا رسول اللہ. رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا، یہ چٹیل میدان غدیر والا دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہے ہیں. اس میدان میں چلے جاؤ، اگر کوئی چھوٹا سا پتھر، کوئی چھوٹا سا پتا، کوئی چھوٹی سی جڑی بوٹی بھی ہے، اسے اٹھا کے باہر پھینک دو. جناب سلمان نے ہاتھ جوڑے، مولا چھوٹے پتھر کنکر سے کیا ہوتا ہے؟ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا، سلمان، اور میں یہ نہیں چاہتا جب قیامت والے دن اللہ کسی بندے سے پوچھے، اور تجھے رسول نے جب ہاتھ بلند کر کے دکھایا تھا تو آگے سے کوئی بندہ یہ نہ کہے مجھے علی کا ہاتھ نظر نہیں آیا. اسی لیے اگر چھوٹا پتھر کنکر ہے تو اٹھا کے باہر پھینکو. اب تازہ حج کیا ہوا ہے، سروں پہ بال نہیں ہے صحابہ کے. جو بھی عرب کا بندہ آیا ہوا ہے سروں پہ بال نہیں. غدیر کا میدان سائے کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی شامیانہ ہے، نہ کوئی کنات ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ چھوٹا کوئی مسجد ہے، نہ کوئی چھوٹی جھوپڑی ہے. چٹیل میدان. رسول خدا نے پلانوں کا ممبر بنوایا. رسول خدا نے فرمایا، سلمان یہ والا پلان اتار لو، یہ والا پلان اتار لو، یہ والا پلان اتار لو. اب کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ رسول کو ڈر تھا یہ بندے بھاگ نہ جائیں، اور جو مجبور ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. اور رسول نے یہ پلان اتروائے ہی اس لیے تھے، رسول چاہتے تھے جب جب یہ بندے اپنے اونٹوں پہ سواری کرے انہیں علی کی ولا کا اعلان یاد آتا رہے. جب جب یہ بندے اونٹوں پہ سواری کریں انہیں میرے بھائی علی کی ولا کا جو اعلان میں نے خطبہ غدیر میں کیا ہے وہ یاد آتا رہے. رسول خدا نے بسم اللہ یہ والا پلان، یہ والا پلان، یہ والا پلان. اب میں بڑا موتی، گہرا دقیق موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. جناب آدم سے لے کے 18 ذی الحج غدیر کے میدان تک کسی نے اسی طرح کا ممبر کبھی نہیں دیکھا تھا. میزم بھائی، پرانے عزادار، آپ کے سارے برادران، والد بزرگوار، ممبر ان کے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ 14 ہم جیسے ہیں. ان کی ہمیں سواری
واقعی سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو آگے کی ہستیاں ہیں. سواری تو پھر بھی جھگ والوں زندہ ہوتی ہے نا, گھوڑا جو ہے زندہ ہے, سانس لیتا ہے. ہمیں ان کے ممبر سمجھ میں نہیں آتے. کیوں؟ کبھی پلانوں کا ممبر ہے, کبھی گھوڑے کی زین کا ممبر ہے, کبھی کعبے کی چھت کا ممبر ہے. ان کے ممبر ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. پلانوں کا ممبر, رسول خدا موجود ہے, ساتھ شاہ نجف امیر المومنین امیر کائنات علی بادشاہ بھی موجود ہے. اب گرمی کیونکہ زیادہ تھی, بالکل چوٹیوں کے اوپر پسینے بھی ہیں, سورج بھی ہے. عرب کے لوگ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے نبوت کا اعلان کیا, ہم آپ پہ ایمان لے آئے. جاگنا بھائی علی والو جاگنا. عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے نبوت کا اعلان کیا, ہم ایمان لے آئے. آپ نے ہجرت کا کہا, ہم نے ہجرت بھی کر لی. آپ نے کہا نماز پڑھنی ہے, ہم نے نماز بھی پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھنا ہے, ہم نے روزہ بھی رکھا. آپ نے کہا زکوٰۃ دینی ہے, ہم نے زکوٰۃ بھی دے دی. آپ نے کہا حج کرنا ہے, تازہ حج کرا کے آ گئے ہیں. اور ہمیں یہ تو بتاؤ, اتنی گرمی میں ہمارے سروں پہ بال نہیں ہے, اور ہمیں غدیر کے میدان میں کیوں لے کے آئے ہو؟ اور اس سے پہلے کہ وما ینطق کا مصداق کچھ بولتا, جناب جبریل آیت لے کے آ گئے, اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے حبیب, اللہ کہہ رہا ہے اگر آج علی کی ولا کا اعلان نہ ہوا, رسالت مکمل نہیں ہوگی. یا علی یا علی. سورہ بقرہ ہے, ایک اور آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. ارشاد خداوندی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ فرما رہا ہے اگر تو تمہیں تھوڑا سا بھی ریب ہے, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر تو تمہیں تھوڑا سا بھی ریب ہے. میں ابھی بتاتا ہوں ریب کیا ہوتا ہے, شک کیا ہوتا ہے. اگر تمہیں تھوڑا سا بھی ریب ہے اس چیز پر جو میں نے اپنے خاص بندے پہ نازل کی ہے, یہ وہی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول تبلیغ کرو اس چیز کی جو میں نے تم پہ نازل کر دی ہے. ریب میں اور شک میں فرق کیا ہے؟ ایک اور آیت پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کہتا ہے الف لام میم, یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کتاب متقین کی ہدایت کرتی ہے, عام بندے کی نہیں کرتی, متقی کی ہدایت کرتی ہے. ریب اللہ شک بھی کہہ سکتا تھا, دونوں آیات میں اللہ کہہ سکتا تھا نا اگر تمہیں تھوڑا سا بھی شک ہے اس چیز پر جو میں نے اپنے خاص بندے میں نازل کی ہے. یہ اس آیت میں اللہ کہہ سکتا تھا اگر تمہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو بھی ترجمہ ہوتا ہے ریب کی جگہ نیچے شک لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن اتنا فرق ہے شک اور ریب میں جتنا فرق ہے زمین اور آسمان میں. شک کیا ہوتا ہے, ایک بندہ آیا باہر سڑک پہ, ایک بندہ اس کے ساتھ بھی تھا, وہ اس بندے کو اپنے ساتھ والے کو بول کے کہتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے. یہ جو الفاظ اس کی زبان پہ آ گئے یہ ہو گیا شک. ریب کیا ہے, بندہ آیا سڑک پہ, اس نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید مجلس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یہ ہے ریب. اللہ نے تو بتا دیا ہے اگر کوئی بندہ ان 14 کے حوالے سے دل میں بھی شک رکھے تو وہ جہنم میں جائے گا. وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جو بندہ دل میں بھی اس گھرانے کا شک رکھتا ہے. رسول خدا منبر پہ موجود ہے, صحابہ کو پتا چل گیا بھئی آج بھی علی ابن ابی طالب کے ہمیں فضائل سنانے. رسول خدا نے اپنی زندگی میں جتنے بھی خطبے دیے ہیں منبر پہ بیٹھ کے دیے ہیں.
لیکن غدیر والا جنگ والوں واحد خطبہ ہے جو کڑکتی ہوئی دھوپ میں بھی رسول نے کھڑے ہو کے دیا. یار انصاف کرو, آپ لاپرواہی کر رہے ہو, وہی نبی نہیں ہے. رات کو بھی زیادہ عبادت کرے تو اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے حبیب رات کو کم عبادت کیا کر, مجھ بے دل کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو بات تو واضح ہو گئی, علی کی ولا اہم اتنی ہے کہ رسول کو بھی اللہ نے حکم دیا کڑکتی ہوئی دھوپ میں کھڑے ہو کے خطبہ دینا ہے. کھڑے ہو خطبہ دینا ہے. رسول خدا نے خطبہ دیا. غدیر کا میدان 2.25 لاکھ کا ظاہری مجمع غدیر کے میدان میں موجود تھا. اور میں نے جو ابھی آیت پڑھی ہے, سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ایک تو اس کتاب میں ریب کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور دوسرا یہ متقین کی ہدایت کرتی ہے. دوسرا متقین کی ہدایت, مسلمین کی نہیں, متقین کی ہدایت کرتی ہے. جو متقی ہے, متقی کون ہے؟ اتنی زیادہ اذانیں سنتے ہو, صرف شیعان حیدر کرار ہے جو علی ابن ابی طالب کو پکار کے کہتے ہیں ہم متقی ہیں, تو متقین کا امام علی ابن ابی طالب. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ الف لام میم حروف مقطعات. اللہ نے قرآن میں بہت جگہ یہ حرف استعمال کیے ہیں, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی علماء کرام ترجمہ کرتے ہیں تو نیچے ترجمے میں بھی وہی الفاظ لکھے ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی نہیں جان سکتا کہ اللہ نے ان الفاظ میں کہنا جو چاہا ہے وہ کیا کہا ہے. آپ جاگ رہے ہو, مل کے صلوات پڑھو آواز بلند. توجہ میری طرف رکھیں گے آگے چلو. حروف مقطعات, توجہ ہے, آپ حیران ہو گئے ہو. الف لام میم, کوئی بندہ جان ہی نہیں سکتا جو اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. جب یہ آیات لے کے جناب جبریل آئے, جناب جبریل نے سلام کیا, رسول خدا نے سلام کا جواب دیا. جناب جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ, اللہ نے آیات بھیجی ہیں. رسول خدا نے فرمایا بتاؤ کون سی آیات ہیں. جناب جبریل نے فرمایا اللہ کہہ رہے الف, نیاز حسین جاگنا, رسول مسکرا دیے. جناب جبریل نے کہا لام, رسول خدا اور زیادہ مسکرا دیے. جناب جبریل نے فرمایا میم, رسول خدا مسکرا دیے. جبریل قدموں پہ گر پڑا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا مجھے تو سمجھ نہیں آئی اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. رسول نے مسکرا کے فرمایا جبریل اگر تجھے بھی سمجھانا مقصود ہوتا تو اللہ میرے سے راز میں کیوں گفتگو کرتا. دونوں ہاتھ بلند میں جا رہے ہیں حیدری. جبریل اگر تجھے بھی سمجھانا مقصود ہوتا تو اللہ میرے سے راز میں کیوں بولتا. اب غدیر کا میدان ہے, بات نہیں بھولنی آپ نے. رسول خدا 2 ہستیاں پرانوں کے منبر پہ, ایک کائنات کا رسول, ایک کائنات کا امام علی ابن ابی طالب. اب آیت آ گئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حبیب اگر علی کی ولا کا اعلان نہ ہوا رسالت ادھوری رہ جائے گی. اب صحابہ کو, عرب کے لوگوں کو پتہ چل گیا آج بھی رسول خدا نے, اسی آواز تھوڑی سی زیادہ کیجیے گا, آج بھی رسول خدا نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی فضیلت سنانی ہے. پھر صحابہ اکٹھے ہوئے کیونکہ گرمی زیادہ تھی, سائے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. جنگ والوں جو علی کی ولا سن کے خوش ہوتا ہے اس سے جملہ کہنے لگا ہوں, جو اس خاندان کو مانتا ہے اس سے کہنے لگا ہوں, جو سوچتا ہے اس سے نہ میری بات ہے نہ کبھی ہوگی. صحابہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم مدینہ میں تھے, ہمیں علی کی فضیلت بتائی ہے. ہم مکہ میں آئے تھے, آپ نے علی کی فضیلت بتائی ہے. ہم جگہوں پہ جاتے تھے, آپ نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی فضیلت بتائی ہے. اور ہم جہاں پہ جاتے ہیں آپ نے ہمیں علی کی فضیلت بتائی ہے. ہمیں یہ بتاؤ آج کون سی ایسی خاص بات ہے
جو ہمیں کڑکتی ہوئی دھوپ میں غدیر کے میدان میں کرنی ہے۔ آج وہ کون سی ایسی خاص بات ہے جو آپ نے نہ مکہ میں کی ہے نہ مدینہ میں کی ہے؟ اگر آپ جاگ رہے ہو تو رسول نے جو جواب دیا ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ رسول خدا پلانوں کا منبر، سعد علی ابن ابی طالب، رسول خدا نے ہاتھ ڈالا علی ابن ابی طالب کی کلائی میں، بلا تشبیہ دیکھ رہا میری طرف ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں مکہ میں علی کی فضیلت سنائی ہے، مدینہ میں علی کی فضیلت سنائی ہے، ہم جگہوں پہ جاتے تھے آپ نے علی کی فضیلت سنائی ہے، ہم جہاں پہ جاتے رہے ہیں آپ نے علی کی فضیلت سنائی ہے، ہمیں یہ بتاؤ آج ایسی کون سی خاص بات ہے جو کرنے کے لیے ہمیں غدیر کے میدان میں لے کے آئے ہو؟ اب یہ وہی رسول ہے جو مرضی خدا سے بولتا ہے۔ رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا اور میرے صحابیوں میں تمہیں بتاتا آیا ہوں علی سلطان اولیاء ہے، علی سخن گزار ممبر سلونی ہے، علی سرور مطلبی ہے، علی ابن ام نبی ہے، علی در حل ادا ہے، علی مہر برج انما ہے، علی شاہ سوار لا فضا ہے، علی پیشوائے انبیاء ہے، علی عروۃ الوثقی ہے، علی کلمۃ الحسنی ہے، علی سید الاوصیاء ہے، علی اماد الاسفیاء ہے، علی رکن الاولیاء ہے، علی آیت اللہ العظمیٰ ہے اور خیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، اول العابدین ہے، الحد الزاہدین ہے اور زین المواحدین ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، نور اللہ ہے، باب اللہ ہے، سر اللہ ہے، عزل اللہ ہے۔ اور عرب کے لوگوں اور پہلے تمہیں بتا چکا ہوں، جو آج بتا رہا ہوں وہ یہ ہے میرے بعد تمہارا مولا بھی علی ہے، تمہارا آقا بھی علی۔ یا علی علی رسول خدا نے بتایا ہے، تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، رسول نے اپنی زندگی کے اندر بتایا میرے بعد میرے ممبر پہ کس کس نے بیٹھنا ہے۔ صحابہ اس وقت غدیر کے میدان میں بخن بخن لک یا علی کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ بڑے بڑے عرب کے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے بخن بخن لک یا علی اصبحت مولائی و مولائی کل مسلم و مومنت و مومن۔ علی بادشاہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آج آپ میرے بھی امام ہیں، ہر صحابی کے امام ہیں۔ یہ آوازیں تو آئی ہیں، بعد میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ بعد میں ہوئی ہیں۔ اب رسول خدا ممبر پہ موجود ہے، ساتھ علی ابن ابی طالب ہے، اعلان ہوا ہے قوم شیعہ کے بچے بچے کو پتا ہے جو غدیر کے میدان میں من کنت مولا ہو فہذا علی اور مولا کا اعلان ہوا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ رسول خدا نے توجہ میں کب رکھیں گے، رسول خدا نے ایسے نہیں ممبر پہ آئے ہیں، خطبہ دیا ہے، اس کے بعد واپس چلے گئے ہیں، من کنت مولا کا اعلان کیا ہے اور گھروں کو چلے گئے، ایسے نہیں ہے۔ رسول خدا نے من کنت مولا کا اعلان کرنے سے پہلے ایک سوال کیا ہے سارے مجمع سے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو، ظاہری مجمع میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ 2.25 لاکھ کا ظاہری مجمع تھا، جو ظاہری لوگ موجود تھے 2.25 لاکھ، لیکن نظام بھائی سارے احباب کی خاص توجہ کا طرفدار، جناب آدم سے لے کر قیامت والے دن تک جتنے بھی انسان اللہ نے بھیجے ہیں یا بھیج رہے ہیں ان کی روحیں وہاں پہ موجود تھی۔ جناب جبریل سے لے کر آخری ملک مقرب تک جتنے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں وہ بھی غدیر کے میدان میں موجود تھے۔ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے نبی بنائے ہیں وہ بھی غدیر کے میدان میں موجود ہیں۔ 2 اعلان جنگ والوں ایسے ہیں جو مادر کے شکم میں بچوں نے سنے ہیں، باپ کی صلب میں نطفوں نے بھی سنے ہیں۔ کون سے 2 اعلان؟ ایک 18 ذی الحج من کنت مولا ہو فہذا علی اور مولا والا اعلان، دوسرا جو استغاثہ
امام حسین بادشاہ نے 10 محرم کو حل میں ناصر ینصرنا بلند کیا ہے وہ والا اعلان. ہر زیرو نے چاہے وہ نطفے میں تھا باپ کی سلب میں تھا یا بچہ مادر کی شکم میں تھا ہر روح نے وہ اعلان سنا. 2.25 لاکھ کا ظاہری مجمع. باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں جناب آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں ان کی روحیں بھی موجود تھیں. اب رسول خدا نے سوال کیا ہے. سوال کون سا ہے؟ فلانوں کے منبر پہ آگے یہ وہی نبی ہے بھئی بار بار کہہ رہا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جب تک حکم خدا ہو تب محمد مصطفیٰ بولتے ہیں. محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا اتنے بڑے مجمع سے جو غدیر کے میدان میں موجود تھا, من انا, مجھے بتاؤ میں محمد مصطفیٰ کون ہوں. جاگنا بھائی بسم اللہ, خاص دعا کا طلبگار ہوں. من انا, مجھے بتاؤ کہ میں محمد مصطفیٰ کون ہوں. اتنی زیادہ تبلیغ, اتنی زیادہ رسالت کا یہ سفر طے کرنے کے بعد رسول خدا اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہے ہیں من انا, مجھے بتاؤ کہ میں کون ہوں. اتنا بڑا مجمع موجود ہے. جاگنے والی کی بلا سن کے خوش ہوتا ہے. یہاں سے رسول کی آواز ختم ہوئی من انا, مجھے بتاؤ میں کون ہوں. یہاں سے جناب جبریل کو آواز قدرت آئی. جبریل سب کے جواب دینے سے پہلے تو نے غدیر کے میدان میں جا کے جواب دینا ہے. اگر تو نے سب سے پہلے جواب نہ دیا میں تیرے سے یہ تاج بھی کھینچ لوں گا, تجھ سے ملائکہ کی یہ سب سے بھی نکال دوں گا. یہاں پہ رسول خدا نے فرمایا او من انا, مجھے بتاؤ میں کون ہوں. جبریل دوڑتا ہوا آیا, کہا میرا مولا. میکائیل نے کہا میرا مولا. اسرافیل نے کہا میرا مولا. اسرائیل نے جس سے ہر کوئی ڈرتا ہے اس نے کہا میرا مولا. ہر نے کہا, منکر نکیر نے کہا میرا مولا. مبشر و نذیر نے کہا میرا مولا. اس نے کہا میرا مولا. کرامن کاتبین نے کہا میرا مولا. حوران جنت نے کہا میرا مولا. غلمان جنت نے کہا میرا مولا. اور جب سارے یہ پیغمبر فرشتے کہہ چکے تب جن آگے بڑھ کے کہتے ہیں تو ہمارا مولا ہے. زعفر جن نے کہا میرا مولا. اور جتنے جنوں کے سردار تھے انہوں نے کہا میرا مولا. اس کے بعد نبی آگے بڑھے. آدم نے کہا میرا مولا. ہود نے کہا میرا مولا. اسرائیل نے کہا میرا مولا. یعقوب نے کہا میرا مولا. ادریس نے کہا میرا مولا. یحییٰ نے کہا میرا مولا. زکریا نے کہا میرا مولا. یونس نے کہا میرا مولا. یعقوب نے کہا میرا مولا. اسماعیل نے کہا میرا مولا. اسحاق نے کہا میرا مولا. ابراہیم نے کہا میرا مولا. ہارون نے کہا میرا مولا. عیسیٰ نے کہا میرا مولا. موسیٰ نے کہا میرا مولا. اور سلمان نے کہا میرا مولا. کمر نے کہا میرا مولا. مقداد نے کہا میرا مولا. اور جناب ابو بکر نے کہا میرا مولا. عمر بن خطاب نے کہا میرا مولا. عثمان بن عفان نے کہا میرا مولا. اور علی بن ابی طالب نے کہا میرا مولا. اور جب سارے کہہ چکے تب رسول نے علی کا ہاتھ بلند کیا, کہا من کنت مولا ہو فہذا علی. سلامتی کے لیے بلندر صلوات. بسم اللہ. بالکل آخری بات فضائل کی ہوئی. اعلان اس طرح ہوا ہے من کنت مولا کا. پوری کائنات کی ہر ذی روح نے جواب دیا کہ تو میرا مولا ہے. آخر میں رسول نے کہا پھر جس نے کہا ہے نا کہ میں ان کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ٹھیک ہے. آخری بات بڑی, ایک بندہ آ گیا رسول کے سامنے, اسی پلانوں کے منبر کے سامنے. اس کے ذہن میں بات تھی مکہ والی کہ جب میں نے اللہ کے قرآن کو جھٹلایا تھا, جب میرے جد نے قرآن کو جھٹلایا تھا تو اس نے عذاب مانگا تھا. اللہ نے عذاب نہیں بھیجا تھا کیونکہ اللہ نے
بتایا تھا جہاں پہ میرا رحمت للعالمین نبی ہوگا وہاں پہ اللہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ اس کے ذہن میں یہی بات کیجئے گا، اچھا ہم سب کا مولا بنا دیا ہے علی کو۔ آگے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر تجھے علی کی ولا والا اعلان تیرے اللہ کی طرف سے تھا تو اپنے اللہ کو کہہ ابھی فوراً میرے اوپر عذاب نازل کر دے۔ جاگنا بھائی علی والو، اگر تو یہ علی کی ولا کا اعلان تھا تیرے اللہ کی طرف سے تو اپنے اللہ کو کہہ دے ابھی میرے اوپر عذاب نازل کر دے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کی آواز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، آسمان سے ایک پتھر اترا، اس کے سر پہ لگا، اسی وقت فنار ہو گیا۔ رسول خدا نے آسمان کی طرف دیکھا، او میرے اللہ، اے جس نے تو ابھی اس کی بات ہی ختم نہیں ہوئی تھی اتنی جلدی عذاب بھیج دیا۔ آواز قدرت آئی محمد، اور جب تیرا اور میرا دشمن اگر کوئی ہماری گستاخی کرے، اگر علی نے دیر کی ہوتی تو میں اللہ بھی دیر کر لیتا۔ کی توفیقات میں اضافہ ہو، مل کے بابا سے بلند سلامات۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ ہمارا ایمان ہے، حقیقت ہے، عقیدہ ہے، جہاں بھی مجلس بابا ہوتی ہے ہمارے چوتھے امام مظلوم خون رونے والے تشریف لے کے آتے ہیں۔ سینہ پیارا نہ کرو بھائی، تو وہ دن آ گئے ہیں آپ کو کسی ذاکر کے کسی الفاظ کسی لفظ کا بھی محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ مدینہ کے لوگ کہتے تھے ہمیں محرم کے چاند کا پتہ نہیں چلتا تھا، بس ہمیں اتنا پتہ چلتا تھا ہمارے چھٹے امام کے گھر سے بین کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ سینہ پیارا نہ کرو، یہی دن ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جہاں مجلس ہوتی ہے ہمارے چوتھے امام تشریف لے کے آتے ہیں صرف اور صرف اپنے بابا مظلوم کا پرسہ لینے کے لیے۔ یقیناً علی کی علی بیٹی بھی جہاں پہ پرسہ ہوتا ہے امام حسین بادشاہ کا تشریف لے کے آتی، اور میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ پہلی محرم کو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی مظلومیت کے چند جملے مومنین کو سنایا کروں۔ علی بادشاہ رو رو کے فرمایا کرتے تھے، دنیا والوں کائنات کا سب سے بڑا مظلوم میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ پوچھتے تھے کہ علی اتنی بہادری سے جنگیں لڑی ہیں، اتنے لوگوں کو فنار کیا ہے، رسول اور اللہ کے کسی دشمن کو بھی نہیں چھوڑا، ہمیں یہ بتاؤ آپ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کیسے ہو؟ علی بادشاہ رو کے فرمایا کرتے تھے، مظلوم علی اس طرح ہے، یہ ید اللہ ہاتھ بھی باقی تھے اور رسول کی بیٹی کو مسلمان مارتے رہے اور یہ علی کچھ نہیں کر سکا۔ رونے والوں، علی بادشاہ نے کوفہ کو دارالحکومت جب بنایا، اپنے بیٹوں کو قریب بلایا، حسن بیٹا میرے قریب آؤ، حسین میرے قریب آؤ، عباس تم بھی میرے قریب آؤ۔ مولا نے رو کے فرمایا، حسن بیٹا میں یہ چاہتا ہوں تم مدینے جا کے اپنی بہنوں کو کوفے لے کے آؤ۔ امام حسن علیہ السلام چپ رہے، کربلا کے شہید حسین بادشاہ بھی چپ رہے، کربلا کے جو غازی عباس جن کے علم بناتے ہو، رو کے فرمایا بابا علی اور مجھے یہ بتاؤ میری بہنیں یہ اس طرح کا سخت سفر کس طرح کریں گی اور میری آقا زادیاں یہ سفر کیسے کریں گی؟ علی بادشاہ نے رو کے پیشانی چومی جناب عباس کی، اور عباس نہ خود رو نہ مجھے رولا، اور آج اپنی شاہی میں بلا رہا ہو اور کل رسن بستہ اور اسی کوفہ کے بازار میں اور اسی شام کے بازار میں آئیں گی اور ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہوگی۔ علی بادشاہ نے رو کے فرمایا، حسن بیٹا رات کو سفر کرنا
दिन को आराम करना, मामलों के ऊपर पर्दे, अमारियां, पर्दे लगाना। सहाबी भी रो रहे हैं, अली बादशाह भी रो रहे हैं। नाद हुसैन सीना प्यारा न करो। सहाबी कहते हैं मौला एक तो रात का सफर है, ऊपर से इतने ज्यादा पर्दे का एहतमाम भी, मामल के ऊपर अमारियां, अमारियों के ऊपर पर्दे। जनाब अब्बास से फरमाया अब्बास तुम 3-3 मील आगे सफर करना और आवाज देना अल हाफिज वल हफीज, क्योंकि वो सफर करने लगी हैं जिन्होंने आज से पहले कभी सफर नहीं किया। अली बादशाह ने रोके फरमाया मैं नहीं चाहता कोई जंगली परिंदा भी मेरी बेटियों की सवारियों को भी देखे। तो आओ ना सवाल करो अली बादशाह से, मौला ओ मौला हमें ये बताओ आज इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा, ओ कल को जब शाम के बाजार में ओ बगैर चादर के इतने घंटे पहरा दिया है, इतने घंटे जो रुकी नहीं है वो कैसे बर्दाश्त किया होगा। रोने वालों, अली बादशाह ने अपने बेटों को हिदायत की। आखिर में फरमाया हसन बेटे जब कूफा से एक मंजिल रुक जाना पीछे, अब्बास को मेरी तरफ भेजना, मैं खुद आके अपनी बेटियों का इस्तकबाल भी करूंगा और खुद उन्हें कूफा में लेके आऊंगा। सफर हो गया। जंग वालों एक मंजिल रह गई कूफे से। जनाब अब्बास रमदार आए, अली बादशाह अपने दुल्दुल पे सवार होके बीबी पाक की महमल के सवारी के करीब आए। घोड़े से उतर के अली बादशाह ने खुद महार में हाथ डाला। बेटे कहते हैं बाबा हम जो मौजूद हैं। अली बादशाह ने रोके फरमाया ओ तुम्हारी जरूरत आज इसलिए नहीं है, ओ मैं ये कूफे वालों को बताना चाहता हूँ ओ आज अली की शाही में आई है, ओ कल को जब अकेली आए तो इनका एहतराम करना, इनको पत्थर न मारना। रोने वालों, अली बादशाह अपने घरों में आ गए। मौला ने फरमाया कूफा के हर बंदे को अपनी मस्तूरात को मेरे घर में भेजा करो, मेरी बेटी तुम्हारी मस्तूरात को कुरान की तालीम देगी। हर दिन औरतें आती, बीबी पाक उन्हें कुरान सिखाती। जब वापस जाने लगती तो घर के दरवाजे पे अली इब्न अबी तालिब एक तरफ चेहरा करके रुक जाते। रोजाना पूछते कूफा की औरतों तुमने मेरी बेटी को गौर से तो देख लिया है? औरतें कहती है नियाज़ हुसैन आज मुझे नहीं पता, हम किन ख्यालात में तो सीना प्यारा न करो। अली बादशाह वही रो के पूछ रहे हैं यकम मुहर्रम, और कूफा की औरतों तुमने मेरी बेटियों को गौर से देख लिया है? वो रो के कहती थी जी मौला देख लिया है। अली बादशाह फरमाते थे मेरी बेटियों को भूल तो नहीं जाओगी? वो कहती थी नहीं अली ये कैसे हो सकता है और हम आपकी बेटियों को भूल जाए। अली बादशाह ने रो के फरमाया ओ मस्तूरात कूफा अगर यही मेरी बेटियां और तुम्हारे शहर में आ जाए तो इनका एहतराम करना और इनको पत्थर न मारना। रोने वालों, शहादत कूफा में हुई है अली बादशाह की। अली बादशाह की बेटियां अपने वतन से बाहर यतीम हुई। जो 19 की सुबह अली बादशाह ने नमाज पढ़ने का इरादा किया मस्जिद आज़म कूफा में। अब रिवायात में है, किताबों में है, बिल्कुल आराम आराम से मेरी कोशिश है। मौला के घर में बतखें या मुर्गाबियां थी। जब मौला ने इरादा किया ना मस्जिद में जाने का, बतखों ने अपनी मिनकारों में अली के दामन को पकड़ा। रो के कहते हैं अली बादशाह आज की नमाज घर में पढ़ लो और मुझे बताओ आपके बाद आलिया का कौन है और ये कूफा जैसे शहर में आपकी बेटियों का कौन है? अली बादशाह से नेकी लफ्ज़ कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोने वालों, अली बादशाह जब दरवाजे के करीब आए, तारीख में है, किताबों में, लकड़ी के तख्ते, अंदर लोहे की मेखें। लोहे की मेखों ने लकड़ी के तख्ते को छोड़ा, अली की कमीज के साथ आई। लोहा पुकार पुकार के कहते हैं अली आज की नमाज घर में पढ़ लो। ओ आलिया की चादर का कौन है? अली इब्न अबी तालिब की बेटियों को बचाने वाला कौन है? अली इब्न अबी तालिब रोते भी हैं, मस्जिद में भी आ गए। अब सारे सहाबी सो रहे हैं, ये अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम भी सो रहा है। अली इब्न अबी तालिब ने पांव की ठोकर मारी। अली ने रो के फरमाया ओ जालिम उठ,
اپنا کام کر، علی اپنا کام کرنے آ گیا ہے۔ رونے والوں علی بادشاہ آئے، جہاں سے آزان دی جاتی ہے گلدستہ آزان پہ علی ابن ابی طالب نے پڑھا، وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ علی بادشاہ نے فرمایا اللہ اکبر، اور علی بی بی کے سر سے چادر اتر گئی، اور بی بی رو کے کہتی ہے اور ہمیں دو اذانوں نے بہت دکھ دیا ہے، ایک کوفہ میں علی بابے کی اذان اور ایک کربلا کے میدان میں علی اکبر کی اذان۔ رونے والوں دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ عبد الرحمن ابن ملجم نے وہ اپنے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار اور علی ابن ابی طالب کے سر پہ ماری، اور نیاز حسین ماتم کرو اور کہو کاش ہم کوفہ میں ہوتے اور ہم علی ابن ابی طالب کا صدقہ بن جاتے۔ رونے والوں علی ابن ابی طالب کو مصلی پہ اٹھایا۔ علی ابن ابی طالب نے کائنات کے امیر نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ مجھے کس کس بیٹے نے اٹھایا ہوا ہے؟ جواب ملا حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، جناب محمد حنفیہ، جناب عباس علمدار۔ مولا علی بادشاہ کو اپنے سر والا زخم بھول گیا، مولا نے فرمایا میرا جسد نیچے رکھو اور میرا لاشا نیچے رکھو۔ علی نے رو کے فرمایا مجھے ہر بیٹا اٹھائے اور مجھے کربلا کا غریب حسین نہ اٹھائے۔ اور رونے والوں کوفہ میں زلزلہ ہے، مکانات کوفہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ حسین بادشاہ نے ہاتھ جوڑے بابا اور حسین سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا حسین اور تو میرا کربلا کا غریب بیٹا ہے اور آج میرا جنازہ نہ اٹھا اور یہی کربلا کا میدان